اسلام کا جو پہلا مرکز بنا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اسے بیت السلام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا مرکز تھا جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے آتے رہے، مطلب اعلانیہ نہیں، لیکن یہ کہ خاموشی کے ساتھ دین کی تبلیغ کا سلسلہ، دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ کئی اصحاب رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، اس میں امیر بھی تھے، صاحبان مال بھی تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اصحاب بھی شامل ہیں۔ وہیں متوسط طبقے کے لوگ بھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غریب طبقہ بھی بہت بڑی تعداد میں شریک ہوا۔ اس میں غلام بھی تھے، اس میں آزاد لوگ بھی تھے، مالی اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے۔ شروع میں ایمان لانے والوں میں اکثریت جو ہے وہ غربا کی تھی، متوسط طبقے کی تھی، امراء کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ لیکن یہ ایک حسین گلدستہ تھا، سب لوگ شامل ہو گئے۔ جس تک یہ خوشبو پہنچتی تھی وہ تلاش کرتا کرتا آپ علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا کرتا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آ جاتا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تلاش حق میں تھے، بڑے عرصے سے متلاشی تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ مکے میں آپ علیہ السلام نے حق کی دعوت دینا شروع کی ہے، ابھی اعلانیہ طور پہ میرے آقا کریم نے اعلان نہیں فرمایا، لیکن جو جستجو رکھتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ سودا تو محبت کا ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری مکے آ گئے، تلاش کر رہے، سارا دن گھومتے رہے، تو جس سے پوچھتے وہ بتاتا ہی نہیں، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی بات کرتا کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ یہی لوگ دعوت اسلام سے پہلے یہی صادق اور امین کہتے تھے کہ بندہ بہت سچا ہے، امانت دار ہے، لیکن جب دین کی دعوت شروع ہوئی تو وہی انداز ان کے بدل گئے۔ لیکن آج بھی ہم کسی شخص کو کہتے ہیں امانت دار آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، لیکن اگر وہ کوئی بات ایسی کرے جو ہماری طبیعت پہ گراں گزرے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ اس میں پھر ہمیں طرح طرح کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور چاہے منافق آدمی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بات اگر میٹھی میٹھی کرنا شروع کرے ہماری طبیعت کے حساب سے ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یہ اچھا آدمی۔ تو وہاں یہ معاملہ شروع ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، شام ہو گئی، لیکن جو آپ کے مطلوب تھے، جو آپ کے محبوب تھے، وہ آپ کو نظر نہ آئے۔ خوشبو آ رہی ہے، محبوب نظر نہیں آ رہا۔ شام ہوئی تو اب دیکھیے کہ انتظام کیسے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری مکے کی گلی میں کھڑے ہوئے، اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ باب العلم نے دیکھا متلاشی ہے کوئی، گئے قریب، سلام و دعا کے بعد پوچھا کہ اجنبی لگتے ہیں آپ، شام ہو رہی ہے، اگر یہاں کوئی ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے تو میرے ساتھ چلیے، ہمارے مہمان بن جائیے۔ انہوں نے کہا چلیے۔ حضرت علی لائے، مہمان خانے میں ٹھہرایا آپ کو۔ رات ہو گئی، صبح وہ پھر چلے گئے مکے میں اپنے کام کے لیے، اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سارا دن ڈھونڈتے رہے، مکے والے وہی جواب دیتے، کوئی نہ بتاتا آپ کو۔ شام ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہیں سے گزرے، دیکھا وہ مہمان اجنبی وہیں ہے، پھر اسے لے آئے گھر۔ 2 دن دعوت کی، تیسرے دن صبح وہ پھر اٹھے اور چلے گئے۔ تیسرا دن بھی جب گزرا اور شام ہوئی تو حضرت علی پھر انہیں اپنے گھر لے آئے، اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے شخص مجھے یہ بتاؤ کہ 3 دن ہو گئے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، کوئی خاص چیز تلاش کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کیا بتاؤں، میں جس محبوب
کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، مجھے وہ مل نہیں رہا، میں مکے والوں سے پوچھتا ہوں وہ مجھے کچھ اور بات کرتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ میں انہیں کیسے تلاش کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، فرمایا اب آپ آرام سے رات بسر کریں، صبح آپ کو ہم آپ کے محبوب سے ملوا دیں گے۔ حضرت ابو ذر کو رات آرام سے کہاں، شب وصال ہو تو وہ رات تو پھر انتظار میں گزرتی ہے، جیسے صبح ہوئی وہ کہنے لگے مجھے جلدی سے لے چلیں۔ آپ نے فرمایا ابھی رکیں، ابھی باہر چہل پہل زیادہ ہے، جب دوپہر ہوگی لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا، میں جن راستوں سے ہوتا ہوا جاؤں آپ بھی پیچھے پیچھے آئیے گا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے، اگر کہیں کوئی خطرہ میں محسوس کروں گا میں بیٹھ جاؤں گا اور آپ بھی ادھر ادھر چلے جائیے گا، پھر بعد میں آئیے گا اور میرے پیچھے پیچھے جس گھر میں داخل ہوں آپ بھی اسی میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ان پہ بڑی شاپ، کسی طریقے سے دوپہر ہوئی، لوگ آرام کرنے لگے اور محبوب کی تلاش میں محب جو ہے وہ بےتاب ہو کر حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت علی مکے کی گلیوں سے انہیں لے کر کوہ صفا کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، یعنی دین جو ہے وہ حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے، یعنی اگر یہاں آپ آ رہے ہیں تو کسی عزیز کو لا رہے ہیں تو لوگ بڑے خاموشی سے ان کا ذہن بناتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں کہ اگر یہ بات اتنی ہی اچھی ہے، مجھے اگر یہاں سے کچھ ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، تو میں اکیلا ہی مزے کیوں لوٹوں؟ بھائی میں اپنے فلاں دوست کو بھی ساتھ ہی لے آؤں، اس کا ذہن بناؤں، اسے کہوں، اس کو تیار کروں، وہ بھی آئے۔ صحابہ حضور کی خوشبو کے لیے آتے تھے، اور یہ بھی گوشہ درود و سلام ہے، یہاں بھی وہی خوشبو ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے دار ارقم پہ پہنچے، دستک دی، اندر داخل ہوئے، اور پیچھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی محبوب کریم کو دیکھا، بس حضور کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہے، سب کچھ اپنا دے بیٹھے، وہیں اسلام قبول کیا اور صحابی رسول کا مرتبہ پایا، سابقون اولون میں شامل ہوئے۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ اور یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی تحریک بنتی ہے، جب بھی کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے لوگوں کو داخل کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں جھنڈ کلچر ہے نا، کہ ایک پورا جتھا جو ہے وہ بس آ جائے نعرے مارتا ہوا، وہ جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے وہی ہوتا ہے کہ سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جس طرح کے لشکر آتے ہیں نا، لیکن اگر ایک ایک کر کے ہیرے تراشتے بھی رہیں اور ہیرے جو ہے وہ چنتے بھی رہیں، تو آہستہ آہستہ ہیرے آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو پراپر چیک کریں، بھٹی سے گزاریں، کیونکہ ہیرا جو اصلی ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا، جتنا تپش میں جائے گا اتنا ٹھنڈا رہے گا، اور جو نکلی ہوگا وہ فوراً، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام۔ جو محبت کے سودے ہیں، یہ بات بھی سمجھیے کہ اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو آپ کو حق کا راستہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ کسی انعام یافتہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، راہ سلوک پہ چلنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف آپ کا ارادہ اگر سچا ہے، نیت اچھی ہے، تو یا تو آپ انعام یافتہ تک پہنچ جائیں گے یا انعام یافتہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کتاب کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کوئی آج کے دور میں کوئی آڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے فزیکل آپ وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن آپ اگر سچے ہیں
تو آپ کو سچا آدمی ضرور ملے گا. یہ ایک اصول ہے اس راہ کا، جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی ملے گا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں جو ہے، باقی جتنے احباب تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ایک نوجوان تھے آپ، باقی اصحاب کی بھی عمر کم تھی. سب سے میچیور اگر کوئی شخصیت وہاں تھی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک 37 سال تھی. باقی نوجوان تھے، جوان تھے، اور یہ ایک اصحاب رسول ایک ٹیم بننا شروع ہو گئی. بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، صحیح کام، تو اس کے 3 ادوار آتے ہیں. پہلا دور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مخالفت کی جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ مخالفت ہوئی. بڑے قریبی لوگ جو آپ کے بارے میں آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مخالفت پر اتر آئے. حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا جو ہے ابو لہب، وہ تو اس شدت کے ساتھ، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، بہت ہی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی. قرآن کریم کی پوری سورہ جو ہے اس کی مذمت میں نازل ہوئی، سورہ لہب. تو پہلا دور جو ہوتا ہے اس میں مخالفت کی جاتی ہے. جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مخالفت سے یہ شخص نہیں رک رہا، تو دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں خریدا جاتا ہے، بولی لگتی ہے، آپ کی بولی لگے گی. دوسرا دور ہے یہ، سمجھ جائیں اگر قیمت لگنا شروع ہو گئی تو اب دوسرا دور شروع ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی آپ کی، جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے مشن میں، اپنے کام میں مصروف ہیں اور کسی بھی مخالفت کی آپ پرواہ نہیں کر رہے، جب ان کے سارے حربے ناکام ہوئے تو انہوں نے دوسرا کام شروع کیا. پھر خریدنے کی کوشش کی. جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر وہ دعوت اسلام چھوڑ دے، دین کی دعوت چھوڑ دے، تو اگر وہ کہے تو ہم مکے کا سردار انہیں بنا دیتے ہیں. ہم سارے قبائل مل کے انہیں اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی حسین خوبرو خاتون سے نکاح کرنا، تو جو مکے کی سب سے خوبصورت عورت ہے ہم ان سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاس بہت سارا مال آئے تو ہم سارا مال جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. زر، زن اور زمین، یہ 3 ہی معاملات ہوتے ہیں نا جس میں لوگ بک جاتے ہیں. ساری آفر کی گئی. جب حضرت ابو طالب آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ بھتیجے اس طرح کی بات کر رہے ہیں مکے والے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں. دنیا میں کوئی ایسا لیڈر تو لا کے دکھاؤ یار. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. آج بھی کسی کو رہبر و رہنما بنائیں تو یہ 3 خوبیاں اس شخص میں ہونی چاہیے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہ گئے. استقامت ہی بڑی ہے کرامت سے. تو جب بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، ہلا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، تو پھر اللہ کی خاص مدد اترتی ہے. تو یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو اس طرح کے ادوار بھی آئیں گے، اور یہ سیرت رسول سے یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا اور دین کی دعوت دینا شروع کی. وہ آتے رہے، حضور کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کرتے، صحابی کا درجہ پاتے اور آپ کی صحبت میں رہنے لگتے. جب یہ تعداد
تقریباً 40 تک پہنچی، اور عرصہ دیکھیے کہ 3 سال گزرے، 3 سال گزرے، اور تعداد 37 یا 40 کے قریب جو ہے وہ افراد کی تعداد بنی۔ 3 سال خاموشی کے ساتھ دین کی دعوت کا سلسلہ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور ہماری تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے، کیوں نہ حرم میں جا کے ہم نماز ادا کریں؟ اب دیکھیے کہ اس وقت نماز 2 وقت ادا کی جاتی تھی، 2 رکعت سورج نکلنے سے پہلے اور 2 سورج غروب، یہ نماز تھی۔ جو 5 وقتہ نماز ہے یہ شب معراج جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے جو نماز ادا کی جاتی تھی وہ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، حضور حرم میں چل کے نماز ادا کرتے ہیں، تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ حکمت والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم اعلانیہ طور پہ نہ کریں، ابھی تھوڑی سی اور مضبوطی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ آپ جب تیاری جس چیز کی نہ ہو اور کوئی کام شروع کر دیا جائے تو اس میں یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیک فائر ہو جائے، ری ایکشن کوئی ایسا نہ آ جائے۔ تو عموماً ہمارے یہاں تیاری اس حساب سے پہلے نہیں کی جاتی اور کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت، لیکن چونکہ اور بھی صحابہ کرام نے رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں چل کے اس کام کو کیا جائے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کی رائے کو قبول فرمایا۔ مختلف لوگوں سے جب رائے لی گئی تو سب کی رائے یہ تھی کہ ہم وہاں چل کے بات کرتے ہیں، لوگوں کو کھلے عام دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ پہلی دعوت کا سلسلہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دار ارقم سے نکل کے حرم کعبہ میں سلسلہ ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دعوت دی۔ یہ دین اسلام کے جو آپ علیہ السلام کے صحابہ میں پہلے مبلغ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جیسے ہی مکے والوں نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے کہ اب ان کی اتنی جرت کہ یہ کھڑے ہو کے حرم میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سارے ہی ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ عتبہ نے تو آپ کو پکڑا اور اتنے شدید انداز سے آپ کو زرد و کوب کیا کہ آپ کے یہاں پہ اس نے ہمارے ناک پہ، یہاں تک کہ آپ پورا لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں آپ کے قبیلے والوں کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو لے کر وہاں سے ان کے چنگل سے نکالا اور آپ کو لے کر گئے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر بے ہوش رہے، لیکن جیسے ہی ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے آپ کے قبیلے والے کہ ہم تو آپ کو نکال کر لائے یہاں پر، ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے میرے آقا کریم کی زیارت کرواؤ۔ بتایا گیا کہ حضور ٹھیک ہیں، کہا نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں، یہ عشق کے سودے جو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے بڑے، اور حضور سے جو تعلق ہے وہ جب تک مضبوط نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن حضور کی اگر محبت نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہمارا آپ کا جس کا بھی تعلق ہو، دنیا میں جس سے محبت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں۔ ہماری دوستیاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں، ہماری دشمنیاں بھی اللہ اور اس کے اپنی ذات کے لیے، غرض کی دوستیاں، غرض کے مفادات کی دوستی، نہ مفادات کی دوستی زیادہ عرصے چلتی ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے مفاد ختم دوستی ختم، لیکن جو تعلق لوجہ اللہ ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے محبوب کے لیے ہوگا،
وہ یہاں بھی مضبوط ہوگا اور وہ وہاں بھی کام آئے گا.